الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امین اسرا، شہنشاہ دوسرا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، جس طریقے سے آپ مسلسل یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد، اس کے محبوب کی نعت اور اس کے دیگر محبوبین بندوں کی شان میں منقبت آپ سماعت کر رہے تھے۔ حقیقت میں مسلمانوں اصل تعزیہ داری یہی ہے۔ بہت سارے حضراتوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا کہنا ہے کہ تعزیہ داری کرنا چاہیے، لیکن اس کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے کہ سامنے تعزیہ ہو اور ہم اپنے طریقے سے ڈھول دھماکہ کرتے رہیں، اپنے طریقے سے ناچ کود کرتے رہیں، تو وہ تعزیہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ امام حسین کے نام کا مذاق ہے۔ اصل معنوں میں تعزیہ داری یہی ہے کہ سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جو بنایا ہوا تعزیہ ہو یا ان کے روزے کی تصویر ہو، اور اگر وہ سامنے ہو اور اسی کے دوران ہم ذکر شہدائے کربلا کرتے رہیں اور کربلا کی زمین پر شہید ہونے والے حضرت سیدنا عباس کا ذکر کرتے رہیں، حضرت سیدنا علی اکبر، سیدنا علی اصغر، سیدنا امام قاسم، سیدنا امام اولا محمد کا ذکر کرتے رہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ ان کا ذکر ہماری مقبولیت کی سند بن جائے گا۔ اور حقیقت میں مسلمانوں آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ جتنی دیر ہم یہاں پر عشاء کے بعد میں بیٹھے ہوئے اور نعت و منقبت سن رہے تھے، سیدنا امام حسین کے نام پر جھوم رہے تھے، اور بھی ہمارے قوم مسلم کے نوجوان ہوں گے جو اس وقت کئی اور تعزیوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے الگ الگ حرکتیں کر کے ڈھول بجا کر جھوم رہے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان ہزاروں کا جھومنا ایک طرف اور یہاں پر یہ تعزیہ آنکھوں کے سامنے رکھنے کے بعد میں نام حسین پر مچلنا ایک طرف۔ عزیزان محترم، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم اور آپ کیا بیان کریں گے، جن کی شان میں خود عطائے رسول نائب النبی سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسنی حسینی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کے چلے گئے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ زمانے والوں یاد رکھنا، میرے نانا کے امتیوں یاد رکھنا کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے، اور سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ عزیزان محترم، اور خیال رہے کہ کربلا کی جنگ کیسی جنگ ہے۔ عزیزان محترم، ہم ذکر کربلا ہم سنتے آئے ہیں، سیدنا امام حسین کے نام کو ہم سنتے آئے ہیں، لیکن آپ خیال رکھیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کیا ہے اور ایک طرف یزید کی فکر کیا ہے۔ اگر آپ اور ہم سوچیں کہ کوئی ذاتی دشمنی ہے، خاندانی دشمنی ہے، الگ الگ طریقے پر ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کی زمین پر جو جنگ ہوئی ہے وہ حقیقت میں دو سوچ کی جنگ تھی، دو سوچ کی جنگ تھی۔ یزید کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے،
یزید کی سوچ کیا تھی کہ طاقت ہی حق ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیا تھی کہ حق ہی طاقت۔ یہاں پر دو سوچ کی جنگ تھی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ عزیزان محترم، آخر کیا معاملہ ہے کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پے در پے بیعت کا مطالبہ کرتے رہے۔ یزید کی چاہت بار بار رہی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، مجھ سے سمجھوتا کر لیں، میرے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ اگر اور طریقوں پر دیکھا جائے، اگر اس طریقے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو یقیناً مسلمانوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثیر تعداد میں چاہنے والے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، سیدنا امام حسین اگر ہاتھ دے دے، تو میں جانتا ہوں یقین سے مسلمانوں کہ سیدنا امام حسین کے اتنے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے اتنے ماننے والے ہیں کہ وہ تمام کے تمام سیدنا امام حسین کے ساتھ میں یزید کے ساتھ ہو جاتے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، بلکہ شریعت مصطفیٰ کو تھامے رکھا، قانون مصطفیٰ کو تھامے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر قائم رہے۔ یقیناً مسلمانوں مجھے بتاؤ، یقیناً مسلمانوں ذرا ہمیں بتاؤ کہ وہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین ہے جہاں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو الوداع کہتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں کہ جو ایک مرتبہ مدینے چلا جاتا ہے تو دوبارہ مدینے سے آنے کی چاہت نہیں کرتا ہے، دوبارہ مدینہ چھوڑنے کا اس کا دل نہیں کرتا ہے۔ لیکن یقین جانو مسلمانوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بچپنا مدینے کی گلیوں میں نبی کے کاندھوں پر بیٹھ کر کے گزرا ہو، وہ حسین جنہوں نے اپنا بچپنا مدینے کی گلیوں میں گزارا ہو، وہ حسین جو مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول کی گود میں دوڑ دوڑ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہو۔ یقیناً مسلمانوں اس وقت آپ نے مدینے کو کس طریقے سے الوداع کہا ہوگا۔ ان قریب وہ وقت بھی آتا ہے کہ آپ اپنے نانا جان کے مزار مقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے نانا جان سے الوداع کہتے ہیں، اپنے نانا جان سے آخری سلام عرض کرتے ہیں، بار بار بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرتے ہیں، بار بار ہوش میں آتے ہیں، پھر اپنے نانا کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں اور بار بار اجازت طلب کرتے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں پھر حضرت سیدنا امام حسین مدینے کو الوداع کہتے ہیں، پھر مکہ المعظمہ تشریف لاتے ہیں۔ مکہ المعظمہ تشریف لانے کے بعد میں پھر بار بار پے در پہ آپ کے پاس میں خطوط آتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت زیادہ خط آنے کے بعد میں آپ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے کوفہ پہنچنے کے بعد میں آپ ہر اعتبار سے یہاں پر اعتماد حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر آپ اپنے طریقے سے ایک خط روانہ کرتے ہیں، اس خط کی بنیاد پر حضرت سیدنا امام حسین سفر فرماتے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں بار بار مکہ کی زمین سے لوگ روک رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے روک رہے ہیں، اے حسین آپ کوفہ نہ جاؤ۔ یقیناً وہ آپ سے وفا کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ان قریب وہ آپ کے ساتھ میں دھوکہ کر گزریں گے۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں ہر بار حضرت سیدنا امام حسین اپنی زبان سے کہتے رہے کہ کاش اگر میں کوفہ نہیں گیا تو ہو سکتا ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے، میرے نانا جان کے سامنے کوفہ کی زمین کے لوگ اس بات پر زبان کھول سکتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، اے ہمارے آقا، ہم نے بار بار اپنی رہنمائی کے لیے ہم نے آپ کے نواسے کے قریب میں خط پہنچائے تھے، ہم نے بار بار آپ کے نواسے سے عرض کیا تھا کہ آپ کوفہ کی زمین پر آؤ اور ہماری رہنمائی کرو، لیکن حسین نے اپنے قدموں کو نہیں بڑھایا۔ یقیناً مسلمانوں سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر میں کوفہ کی زمین پر نہیں گیا تو چاہے وہ دھوکے باز ہو جائے لیکن محشر کے دن انہیں زبان کھولنے کا موقع
مل جائے گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المعظمہ سے سفر فرماتے ہیں، پھر آپ کوفہ کی زمین پر آتے ہیں۔ آپ کے اس سفر کے درمیان کئی مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً مسلمانوں کوفہ کی زمین پر آنے کے بعد میں، حالانکہ آپ کے کوفہ پہنچنے سے پہلے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد میں حضرت سیدنا امام حسین کوفہ کی زمین پر پہنچے تو وقت گزرتے گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کے سامنے اپنے طریقے پر خطبہ دیا، اپنی شان بتائی، انہیں اپنی شان سے آگاہ کرایا۔ جب وقت گزرتا گیا، حضرت سیدنا حر یزیدی لشکر سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں شامل ہو گئے۔ عزیزان محترم، پھر وقت گزرا، جب یزیدی لشکر کی طرف سے جنگ کی ابتدا ہوئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے سب سے پہلے جو یزیدی لشکر کے مقابلے میں گئے تو وہ حضرت سیدنا حر گئے۔ حضرت سیدنا حر کی شہادت کے بعد میں بے در پہ 72 شہیدان کربلا کا جو ذکر آتا ہے تو بے در پہ حضرت سیدنا حر شہید ہوئے، حضرت سیدنا امام قاسم شہید ہوئے، حضرت سیدنا امام اونو محمد شہید ہوئے۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، ذرا سوچو کہ وہ کیا معاملہ ہے کہ 3 دن سے ان کے اوپر پانی روک دیا گیا ہے، 3 دن سے آپ کو بھوکا اور پیاسا روکا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا سوچے کہ وہاں پر 18 سال کے سیدنا علی اکبر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو وہاں پر 6 ماہ کے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، وہاں پر 18 سال کا جوان حضرت امام قاسم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو وہاں پر حضرت سیدہ سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، تو وہاں پر حضرت سیدنا امام اونو محمد پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ذرا سوچے مسلمانوں، سیدنا امام حسین جن کو پیاس ستاتی ہو، عزیزان محترم، اور کربلا کی زمین آپ اور ہم سوچیں تو کوئی وہ سکون دینے والی زمین نہیں ہے، وہ تو سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد سے کربلا جانے کی لوگ تمنا رکھنے لگے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کربلا کی زمین پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت کربلا کی زمین پر تپتی ہوئی ریت تھی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اگر آج اس گرمی کا ٹیمپریچر زیادہ بھاری ہو جائے تو ہم بغیر چپل کے زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے، لیکن اسی مٹی کے علاوہ اگر ہمیں کنکر پر کھڑا کر دیا جائے یا ہمیں پتھر پر کھڑا کر دیا جائے تو ہم ان پتھروں پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ریگستان کی زمین کا ذکر کریں، اگر ہم لال پتھروں کی ذکر کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس لال ریت کی حد یعنی گرماہٹ اور بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کہ وہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین ہے جہاں پر سیدنا امام حسین نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں جب حضرت سیدنا امام قاسم شہید ہو گئے، حضرت سیدنا امام قاسم کی شہادت کے بعد میں حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سیدہ سکینہ حاضر ہوتی ہے۔ وہ سیدہ سکینہ حضرت عباس کی چہیتی بھتیجی حضرت سیدہ سکینہ حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اے میرے چچا مجھے پیاس کی شدت ستاتی ہے، مجھے پیاس کی طرف ستاتی ہے۔ اے میرے چچا، آپ تو میری ہر بات کو پوری کر دیتے ہیں، آپ تو میری ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، آپ تو میری ہر ضد پوری کر دیتے ہیں۔ اے میرے چچا، کچھ ایسا کیجئے کہ آپ کی اس بھتیجی سکینہ کے منہ میں چند قطرے پانی کے میسر ہو جائیں۔ عزیزان محترم، ذرا سوچیں کہ ایسے وقت میں سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس علمدار آنسوؤں کی سوگات کے ساتھ میں حضرت سیدہ سکینہ سے گفتگو فرماتے ہیں کہ ہاں میری بھتیجی میں اسی جد و جہد میں لگا ہوں کہ تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دوں۔ اتنے میں سیدہ سکینہ عرض کرتی ہے اے میرے چچا آپ دیکھئے نا، اے میرے چچا آپ دیکھئے نا، میرا بھائی علی اکبر ہم شبیہ رسول اللہ ہے، اس کو بھی پانی کی پیاس ستاتی ہے، اس کو بھی پانی کی شدت تڑپاتی ہے۔ اے میرے چچا، میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر ہے جو جھولے میں ڈول رہا ہے، جو جھولے میں جھول رہا
رہا ہے، دیکھیے نا اس کی زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہے، میں اسے کس طریقے سے پانی پلاؤں؟ اے میرے چچا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ کچھ بھی کریں میرے بھائیوں کے لیے پانی کا انتظام فرما دیں۔ دیکھیے نا انہوں نے امام قاسم کو شہید کر دیا ہے، دیکھیے نا انہوں نے ہمارے خیمے کے کتنے افراد کو شہید کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے میرے بھائی جان، حقیقت میں سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں حقیقت زندگی میں اگر دیکھوں کہ اعلیٰ حضرت علی رسول کی تعظیم کرنے کا ہمیں سبق دیتے ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں مسلمانوں، اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی تعظیم کرنے کا سبق حاصل کیا ہے تو میرا یقین ہے کہ حضرت عباس کی ذات سے کیا ہے۔ وہ سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پر کھڑے رہ کر کے گھوڑے کی کمر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بلکہ اونٹ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، وہ سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت سیدنا امام حسین کے ہمراہ اگر چلتے تو آپ سیدنا امام حسین کے پیچھے چلتے اور آپ اپنے آپ کو اتنا جھکا کر کے چلتے کہ آپ سے زیادہ بڑا قد سیدنا امام حسین کا نظر آتا۔ عزیزان محترم، سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے بھائی جان مجھے اجازت دیں کہ میں یزیدی لشکر کے سامنے جاؤں اور ان سے پانی کے کچھ قطرے لے کر کے آؤں۔ حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بھائی تم کس طریقے سے جاؤ گے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ میرے بڑے بھائی کی ایک نشانی تھی، انہوں نے امام قاسم پر رحم نہیں کھایا ہے، تم دیکھ رہے ہو انہوں نے میرے بھانجے امام اونو محمد پر رحم نہیں کھایا ہے، وہ کس طریقے سے تم پر رحم کھائیں گے؟ وہ کس طریقے سے تم پر رحم کھائیں گے؟ عزیزان محترم، سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے بھائی جان میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر رحم نہیں کھائیں گے، لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے کوشش کروں تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں مجھ سے سوال ہو جائے کہ اے عباس تیرے بھائی کے بیٹے تیرے بھتیجے خیمے کے اندر پیاس سے تڑپ رہے تھے اور ایسے وقت میں تو خیمے کے اندر سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں کو سن کر کے اللہ کے پیارے رسول کے نواسے سیدنا امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بھائی عباس اگر تم چلے گئے، اگر تم شہید ہو گئے تو میرے لشکر کا علم کون اٹھائے گا؟ یقیناً مسلمانوں علمدار کہتے کس کو ہے؟ علمدار کہتے ہیں علم اٹھانے والے کو۔ تو حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں اے عباس اگر تم شہید ہو گئے تو میرے علم کو کون اٹھائے گا؟ عزیزان محترم، حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی طریقے سے یزیدی لشکر کے مقابلے میں نہ جاؤ، بلکہ سیدنا عباس بار بار اصرار کرتے ہیں تو پھر سیدنا امام حسین اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو جاؤ میرے بھائی، جاؤ یزیدی لشکر کے مقابلے میں جاؤ۔ عزیزان محترم، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ آج زمانہ جتنا حضرت عباس کا ذکر کرتا ہے یقیناً مسلمانوں حضرت عباس اتنی طاقت والے بھی ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدی لشکر کے مقابلے میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ میں ایک مشکزہ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر سے مقابلہ بھی کرتے ہیں اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں، اور نہر فرات تک پہنچنے کے بعد میں آپ مشکزے میں پانی بھرتے ہیں اور پانی بھرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں میں پینے کے لیے پانی اٹھاتے ہیں، لیکن فوراً تصور آ جاتا ہے حضرت سکینہ کا کہ میری بھتیجی خیمے کے اندر پیاسی ہے، میری بھتیجی خیمے کے اندر پیاسی ہے، میں اس کا چاچا ہو کر کے، میں عباس اہل بیت کا غلام ہو کر کے ان سے پہلے کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نہر فرات کا پانی اپنے چلوں میں اٹھاتے ہیں اور چلوں میں اٹھانے کے بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، اور بعد روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اس کو بھی پانی پلانے کے
لیے آپ نہر فرات کے کنارے پر لاتے ہیں، لیکن وہ گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا ہے۔ گویا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات تو بہت دور کی اور بہت بڑی بات ہے، بلکہ حضرت عباس کا پالا ہوا گھوڑا بھی اہل بیت سے پانی پینا پسند نہیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عاشق، وہ بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مشکیزہ پانی کا بھرنے کے بعد میں اپنے کاندھے پر لٹکاتے ہیں، اور کاندھے پر لٹکانے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد میں آپ پھر اپنے خیمے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو یقیناً مسلمانوں حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی پیر در پہ کوشش کرتے ہیں تو یزیدی لشکر کے لوگ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے آنے کے بعد میں آپ پر وار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے خیمے کی طرف قدم بڑھانے لگتے ہیں۔ اتنے میں ایک زرارہ نام کا شخص ایسا وار کرتا ہے، ایسی تلوار کا وار کرتا ہے کہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ اتنے میں فوراً حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مشکیزے کو لے کر کے اپنے دوسرے ہاتھ بازو پر لٹکاتے ہیں، اور بازو پر لٹکانے کے بعد میں خیمے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ کے بڑھتے ہوئے نوفل بن ارزق نام کا شخص ایک اور ایک سوار کرتا ہے کہ حضرت سیدنا عباس کا بازو کٹ کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ فوراً حضرت سیدنا عباس اپنے منہ کے دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لیتے ہیں۔ اتنے میں یزیدی لشکر کا ایک شخص ایسا وار کرتا ہے، ایسا تیر چلاتا ہے کہ وہ تیر مشکیزے کو چیرتا ہوا آپ کے گردن میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزیدی لشکر کا سپہ سالار کہتا ہے کہ یہ عباس زندہ نہیں بچنا چاہیے، اس پر بار بار وار کرو، اس پر تیر کے وار کرو، اس پر نیزوں کے وار کرو۔ جیسے ہی حضرت سیدنا عباس زمین پر گرتے ہیں تو آپ فوراً اپنی زبان سے آواز بلند کرتے ہیں، یا اخاہو ادرکنی، یا اخاہو ادرکنی، کہ اے میرے بھائی میری خبر گیری فرمائیے، اے میرے بھائی میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور دوڑتے ہوئے آنے کے بعد میں اپنی گود میں حضرت سیدنا عباس کے سر مبارک کو رکھتے ہیں، اور حضرت سیدنا عباس کے سر کو رکھنے کے بعد میں سیدنا امام حسین فرماتے ہیں، الآن انکسر علی ظہری، کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، آج میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور جیسے ہی حضرت سیدنا عباس حضرت سیدنا امام حسین کو چہرے کو دیکھتے ہوئے آپ کے جسم اطہر سے آپ کی مقدس روح پرواز کر گئی۔ یقیناً مسلمانوں حضرت سیدنا عباس کے اس قوت کو دیکھ کر کے، حضرت سیدنا عباس کے اس جوش کو دیکھ کر عزیزان محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، اس وقت فرماتے ہیں الآن انکسر علی ظہری، کہ آج میری کمر ٹوٹ چکی ہے، آج میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ ذرا مجھے بتائیں مسلمانوں کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہوں گے کہ آج میری کمر ٹوٹ چکی ہے، اس وقت سیدنا رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں کہ پے در پہ آپ کے خیمے کے افراد شہید ہو رہے ہیں۔ قریب آپ کے بعد میں سیدنا علی اکبر شہید ہوئے، آپ کے بعد میں سیدنا علی اصغر شہید ہوئے، آپ کی شہادت کے بعد میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ لیکن آپ کی شہادت کے بعد میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ کی شہادت کے بعد میں آپ کے سر انور کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں آپ تصور کریں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور پر کس طریقے سے کربلا کی وہ تپتی ہوئی زمین ہے، کربلا کی زمین سے ایک ہوا چلتی ہے،
जिस हवा से गर्द व गुबार सैयदना इमाम हुसैन के चेहरे पर लगती है, लेकिन यकीन करें मुसलमानों, यजीदी लश्कर का सिपह सालार कहता है कि इस हुसैन की लाश पर अब घोड़े दौड़ाए जाएं। यकीनन मुसलमानों जरा फिक्र करो कि आपके जिस्म अतहर पर जब यजीदी लश्कर ने घोड़े दौड़ाना शुरू किए तो घोड़े की टाप से, घोड़ों की टाप से आपके जिस्म की हड्डियां चकनाचूर हो गई, आपके जिस्म की हड्डियां चूर चूर हो गई। आपके जिस्म का मालूम नहीं होता है कि आपके जिस्म में हड्डियां भी है या नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी वक्त में आपके खेमे के अंदर के लिए आवाज होती है। यजीदी लश्कर में से एक शख्स आवाज देता है कि यजीदी लश्कर का शख्स आवाज देता है कि अब खेमे के अंदर से सामान लूट लो, आप खेमे के अंदर से तमाम सरो सामान लूट लो। हजरत सैयदना इमाम हुसैन के खेमे से तमाम सामान लूट लिया गया। फिर यजीदी लश्कर का सिपह सालार कहता है कि खेमे के अंदर से औरतों के तमाम दुपट्टे छीन लिए जाए, उनको बेपर्दा कर दिया जाए। गोया कि हजरत सैयदा ज़ैनब का पर्दा छीन लिया गया, हजरत सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा छीन लिया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर भी यजीदी लश्कर का सिपह सालार देख रहा है कि ये क्या मामला है। आपके खेमे की औरतें फिर भी बेपर्दा नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही शहर बानो अर्ज करती है कि ए बीवी क्या करें, ए सैयदा क्या करें, हमारे सर के दुपट्टे छीन लिए हैं, तो हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि उन्होंने हमसे हमारे दुपट्टे छीने हैं, लेकिन हमसे हमारा खेमा नहीं छीना है। अब भी हम अपने खेमे में मौजूद रह करके हम अपने खेमे के अंदर हमारे चेहरों का पर्दा कर सकते हैं। हजरत सैयदा शहर बानो इस बात पर अमल करते हैं और खेमे के कोनों में बैठ करके आप अपने चेहरे को छुपा लेती है। फिर यजीदी लश्कर का सिपह सालार कहता है कि अब भी इन रसूल की औलादों का, अब भी रसूल की बेटियों का बेपर्दा होना हमें मालूम नहीं होता है। एक काम करो, खेमे के अंदर आग लगा दी जाए। जब खेमे के अंदर आग लगा दी जाएगी तो फिर ये औरतें बेपर्दा होकर के बाहर भागेंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदना अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन भतीजियों पर कुर्बान जाए, उन बहनों पर कुर्बान जाए कि जब खेमों के अंदर आग लगा दी गई तो फौरन हजरत सैयदा शेरबानो अर्ज करती है, ए सैयदा हम क्या करें, हमारे खेमों में आग लगा दी गई है। हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है, अरे उन्होंने हमारे खेमों के अंदर आग लगाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सरों पर हमारे बालों को महफूज रखा है। अब अगर हम खेमों से बाहर जाएंगे तो लेकिन हम अपने बालों से हमारे चेहरों का पर्दा करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सर के बालों को खोलती है और अपने सर के बालों को आगे करने के बाद में अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा करती है और चेहरे का पर्दा करने के बाद में हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधों पर उठाती है और खेमे से बाहर आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जरा देखें कि उस वक्त का मामला क्या होगा। लेकिन जब 10 तारीख हुई, 11वीं शब लगी, तो 11वीं शब के बाद में जैसे ही 11 तारीख आई तो अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत सैयदा ज़ैनब और हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बिस्तर अलानत पर लेटे हुए हैं, आपके जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं है, आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि आप जमीन पर सही मानों में चल सके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने अनकरीब अपने वालिद से, अपने वालिद की शहादत से पहले आपने इजाज़त चाहिए थी कि ए मेरे वालिद, आप मुझे इजाज़त दें ताकि आपसे पहले मैं यजीदी लश्कर के मुकाबले में जाऊं। उस वक्त बार बार हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेज़े के सहारे से खड़े होते और बार बार ज़मीन पर गिर जाते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यानी कि तकरीबन दूसरे दिन हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन में हमारे इश्क की निगाहें इतना तसव्वुर कर सकती है कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो सही मानों पर ज़मीन पर चल सके, लेकिन उसके बावजूद भी उन मलऊनों ने हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में बेड़ियां डाली, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ और पैरों में बेड़ियां डाली, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया, हजरत सैयदा सकीना को कैदी बनाया, हजरत सैयदा ज़ैनब को कैदी बनाया। उस वक्त में कसम खुदा के मुसलमानों, जब 11 तारीख को इन्हें कैदी बना करके रवाना किया गया, उस वक्त में एक शख्स है जो उस यजीदी लश्कर का एक शख्स है, वो वहाँ पर रुका रहा
اور 11 تاریخ کو یعنی 11 محرم الحرام کو جتنے یزیدی لشکر کے مرے ہوئے لوگ تھے ان تمام کا جنازہ پڑھ کر کے ان تمام کی تدفین کرنے کے لیے وہ شخص رکا رہا، لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اسی طریقے سے بے حرمتی کے ساتھ میں کربلا کی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر آپ کے جسم اطہر پر مٹی گرد و غبار لگی ہوئی ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، اس وقت میں سیدہ زینب جب اپنے بھائی کے سر مبارک کو دیکھتی ہے تو آپ کیا فرماتی ہے؟ یا محمد، اے میرے نانا دیکھیے کہ آپ کا ایک وعدہ وفا کرنے کے لیے آپ کا نواسا کس طریقے سے اپنے جسم کی بے حرمتی کروا کر کے زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ اے میرے نانا جان، آپ خبر کریں میرے بھائیوں کی کہ میرے اس بھائی نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، میرے اس بھائی نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو قربان کر دیا، میرے اس بھائی نے اپنے بھانجے کو قربان کر دیا۔ اے میرے نانا جان دیکھیے کہ آپ کا وعدہ وفا کر دیا، دیکھیے میرے نانا جان کہ آپ کی امت کی کس طریقے سے میرے بھائی نے رہنمائی کی ہے، دیکھیے کہ میرے بھائی کے جسم پر کس طریقے سے گرد و غبار لگی ہوئی ہے، دیکھیے میرے نانا دیکھیے کہ میرے بھائی کا سر کس طریقے سے جسم سے جدا ہوا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ یقیناً مسلمانوں ذرا تصور کرو، اسی حسین کی یاد میں ہم نے گلی گلی میں ڈھول بجا دیے، لیکن ہم نے سیدنا امام حسین کی یاد منانا غلط کر دیا، گویا کہ یاد منانے کا طریقہ غلط کر دیا۔ تعزیہ داری کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری روح کو تازگی دینے والا کام تعزیہ داری کا ہے، لیکن تعزیہ داری اس طریقے سے کرو کہ خود سیدنا امام حسین ہم پر رحم فرمائے، ہم سے خوشی ظاہر کریں۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے ہم محلوں میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے تعزیہ ہم گھماتے ہیں، لیکن گھمانے کے ساتھ میں ہم ڈھول دھماکہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں ناچنا کودنا کرتے رہتے ہیں، اور سیدنا امام حسین کا نام ہم ان ڈھول کے ڈنکوں کے ساتھ میں لیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ سیدنا امام حسین کی یاد نہیں ہے، بلکہ اصل تعزیہ داری یہ ہے کہ سیدنا امام حسین کا روزہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور سیدنا امام حسین کے تذکرے ہماری زبانوں پر ہو، تو یقیناً مسلمانوں وہ ہمارا ذکر کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سیدنا امام حسین کے فرمودات پر ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کچھ کہنے، آپ سے سننے میں کچھ غلطی ہو تو اللہ رب العزت سیدنا امام حسین کی شہادت کے صدقے توسل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام